آج ایک ایسا دن ہے، ایک ایسا عظیم الشان دن ہے، ایک بہت ہی بڑا مرتبہ رکھنے والا، اسلام میں مقام رکھنے والا دن ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی اسلام کے اندر بہت زیادہ آیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب ان یکفر السنہ ما قبلہ وما بعدہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، ذوالحجہ کے 90 تاریخ کا روزہ ایک اتنا عظیم الشان روزہ ہے کہ اگر انسان یہ روزہ رکھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! 1 سال نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ 2 سال کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10ویں رات کی، ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے جوڑوں کی اور بجوڑوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10ویں رات سے مراد ذوالحجہ کے یہ 10ویں دن اور رات مراد ہے۔ جوڑی ہوئی چیز سے مراد یہ 10ویں ذی الحجہ کے جو جڑوے دن آتے ہیں، یعنی 2، 4، 6، 8، 10، اور طاق سے مراد یہاں پر 9ویں ذی الحجہ کی رات اور دن ہے۔ یہ اتنے عظیم الشان دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر خاص کر کے قرآن مقدس کے اندر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا معافی کا باعث ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہندوستان میں 9 تاریخ رہتی ہے، سعودیہ میں چاند کے 10 تاریخ ہو جاتے ہیں، اور یہ روزہ حجاج کرام کے عرفات کے مقام پر رہنے کے وقت رکھنا چاہیے۔ اسی لیے مرکزی جمعیت اہل ہند کا فتویٰ ہے کہ ہندوستان والوں کو چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 دن رکھیں، 8ویں ذی الحجہ کو اور 9ویں ذی الحجہ کو۔ یقیناً یہ ایک ہی دن روزہ رکھنا ہے، چونکہ جب ہم لوگوں کی 9 تاریخ ہوتی ہے، ان لوگوں کی 10 تاریخ ہو جاتی ہے سعودیہ والوں کے، اور یہ روزہ حجاج کرام کے مقام عرفات میں ٹھہرنے سے متعلق ہے، اس لیے ہم لوگوں کو 8 تاریخ اور 9 تاریخ کی روزہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ دن اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہم دن ہے، جسے ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔